ہوا میں اڑ کے دکھایا، راجو جوگی تھا نا جادو کے زور پہ، تو یہ استدراج ہے، جادو کے زور پہ اس نے اڑ کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا بسم اللہ، تو جادو کے زور پہ وہ اڑا۔ تو یہ ہندو لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ استدراج ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے بزرگ، ان کا تعلق رب تعالی جل شانہ سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالی جل شانہ کی مدد سے ہی کرامت کا آگے ظہور ہوتا ہے۔ اگر ہاں مقام فنا فی اللہ ہونا یا اس طرح، تو یہ ان کی قلبی کیفیت ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ان کا کس طرح کا تعلق ہے، کتنے قریب ہیں۔ تو کرامت اللہ کے ولی سے ہوگی، اور معجزہ نبی سے ہوگا، اور اللہ تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ تو وہ تو اپنی جگہ پہ بجا ہے، جیسا کہ ابھی فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زجرۃ واحدہ، کہ ایک زوردار آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، رب تعالیٰ جل شانہ جب چاہے گا اس طرح ہو جائے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کر سکتا ہے، جیسا کہ فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر یہود و نصارہ نے بمباری کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ چاہے تو ان کو ایک لمحے میں ان یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن بہت سارا امتحان ہے۔ ابھی یہ مسلمانوں کے اوپر بھی امتحان ہے کہ ایک بے یار و مددگار یا غریب مسلمان ہے، اس کے اوپر بدماش غنڈہ حملہ کر رہا ہے، تو باقی 57 کنٹریز خاموش ہیں، تو جواب تو دینا پڑے گا نا ان کو۔ یہی چیز ہے، قوت ایمانی ہوگی تو بہادری پیدا ہوگی، جذبہ پیدا ہوگا۔ قوت ایمانی نہیں ہوگی، دین سے دور ہوگا بندہ، بزدلی پیدا ہوگی، بزدلی پیدا ہوگی تو بندہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑے گا، اپنی مجبوری بنائے گا۔ تو اللہ کے ولیوں کی کرامات، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامات کا ظہور ہوا۔ تو آج ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ تعلیمات سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ترتیب اشغال کیا ہے؟ کہ مشغول ہونا، مصروفیت ہونا، اور افعال یومیہ جسے آپ کہتے ہیں، روزانہ کے معمولات جسے آپ کہتے ہیں، تو ان کو ترتیب دیا جائے۔ اس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ سب سے قبل فرائض میں مشغول ہو۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ جو فرائض ہیں، احکامات جو فرائض سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں مشغول ہو۔ اگر کوئی بندہ فرائض چھوڑ کے نوافل کی طرف جائے گا تو اس کے نوافل قابل قبول نہیں ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کی ہر نیکی نامقبول ہے، جو بے نمازی ہے اس کی ہر نیکی نامقبول ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ سب سے قبل فرائض میں مشغول ہو، فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سنن میں، اور سنن سے فارغ ہونے کے بعد نوافل اور مستحبات میں۔ اب یہ کیا ہے کہ ہم نماز فرض پڑھتے ہیں، پھر سنتیں پڑھتے ہیں، پھر نوافل پڑھتے ہیں، پھر مستحبات جو ہیں، جو مثلا نوافل، مثلا ظہر سے پہلے کے نوافل ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 4 نوافل ہیں، تو یہ سارے مستحبات سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بہت پسند ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بہت رکھا ہے۔ فرماتے ہیں جب تک فرائض سے فارغ نہ ہو لے تو سنن میں مشغول نہ ہو۔ فرمایا احمقی نادانی، جہالت اور بیوقوفی ہے۔ احمق، نادان، جہالت اور بیوقوف، 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں آپ نے۔ کیا؟ فرض تو پڑھتا نہیں ہے، نفلوں کی طرف زور دیا ہوا ہے۔ فرض جو ہم اعمال ہیں وہ نہیں کرتا بندہ، نفلوں کی طرف زور دیا ہوا ہے۔ اور یہ اس کو کیا غوث پاک فرماتے ہیں؟ یہ احمقی ہے،
نادانی ہے، جہالت ہے، بیوقوفی ہے۔ پس اگر فرائض سے قبل سنن اور نوافل میں مشغول ہوگا تو اس سے قبول نہ کیے جائیں گے اور وہ ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرائض سب سے پہلے جیسا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کی ہر نیکی نامقبول ہے۔ پہلے فرض، پھر سنت، پھر نوافل، پھر مستحبات، اور اس کے لیے پھر بندے کے پاس علم ہونا چاہیے۔ تو مرشد جو ہے، مرشد کامل کا یہی کام ہے کہ مریدین کو وہ بتاتا ہے کہ یہ فرائض ہیں، یہ سنت ہے، یہ نوافل ہیں، یہ مستحبات ہیں، خود بھی عمل کرتا ہے، اپنے مریدین سے بھی کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ فرمایا اس کی مثال تو اس شخص کی سی مثال ہے کہ جس کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے مگر وہ بادشاہ کے پاس نہ آئے بلکہ اس کے امیر کی خدمت میں قیام کرے۔ بادشاہ نے بلایا اس کو، بادشاہ کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو امیر کی طرف، وزیروں کی طرف اس کا دھیان ہے جی، تو بادشاہ اسے کب پسند کرے گا؟ بھائی میں بلایا تو میں نے ہے ان کو، اور یہ اپنے دوسرے دوستوں کی طرف یا میرے ماتحت جو ہیں ان کی طرف توجہ دے رہا ہے، تو بادشاہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ تو جو بادشاہ کا غلام و خادم اور اس کے دست قدرت و تصرف میں ہو، لہذا سب سے قبل فرائض میں مشغول ہونا چاہیے، پھر سنن میں، پھر نوافل اور مستحبات میں۔ تو عمل کے بارے میں فرماتے ہیں آگے، عمل جو بھی کرنا ہے اس کی بندہ نیت کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نیت کر لے۔ جیسا ماشاءاللہ ہمارے فرقہ باز کے دوست آتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، وہ نیت کریں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، وہ لکھا جائے گا ان کے لیے، اسی طرح لکھا جائے گا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال میں نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ نیت بخاری شریف میں آپ جائیں نا تو شروع میں ہی کتاب الایمان ہے، وہاں پہ ایک حدیث پاک مفصل ہے کہ جب ہجرت کی گئی تو یعنی بخاری شریف میں یہ بھی حدیث موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فلاں شخص نے ایک عورت کے لیے ہجرت کی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے ہجرت کی ہے وہ اسی کے لیے ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کی نیت جیسی ہے، اچھی ہے تو اچھا اجر ملے گا، بری ہے تو برا اجر ملے گا۔ تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ ابلیس نے انا کہا تو ملعون و مردود ہو گیا، اور منصور حلاج نے انا کہا تو مقبول و مقرب ہو گیا۔ اب جو شیطان نے انا کہا، اس نے انا کیوں کہا کہ رب تعالیٰ جل شاہ نے جب حکم دیا سبھی فرشتوں کو بھی، اور شیطان بھی ادھر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس سبھی ملائکہ نے کیا اور شیطان نے، ابلیس نے نہ کیا۔ تو اس سے کہا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے یہ جواب دیا کہ یعنی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو لہذا آگ کا کام مٹی کو ختم کرنا ہے، مٹی سے بہتر ہے آگ، لہذا میں بہتر ہوں آدم سے، تو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تکبر کا اظہار کیا تو مردود ہو گیا۔ منصور حلاج نے جو انا کہا، انا الحق جو کہا، تو وہ فنا فی اللہ کے مقام پر تھے، فنا فی اللہ کے مقام پر تھے، لیکن لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے سولی چڑھا دیا، اللہ اکبر ہیں جی۔ تو لوگ جو اس مرتبے کو جانتے ہی نہیں تھے، ایک بندے کے مقام کو جانتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ کریں؟ تو منصور کا انا سے مقصود فنا تھا کہ وہ بغیر خود ہی کے باقی رہے، اس لیے مجلس و وصال میں پہنچایا گیا،
اور وہاں اس کو خلقت بقائے مزین کیا گیا، مگر شیطان کا مقصود انا سے بقا تھا کہ اس کے یعنی اس لیے کہ اس کی ولایت فنا ہو گئی اور اس کی نعمت چھین لی گئی، اس کا درجہ جو ہے وہ شیطان کا وہ سلب کر لیا گیا، اس نے تکبر کی بنا کے اوپر یہ سارا کچھ کیا۔ تو اسی طرح آگے خطرات قلب کے متعلق فرماتے ہیں 3 چیزیں، ایک تو معمولات جو ہیں روزانہ کے، ایک یہ، دوسری چیز جو نیت کرنا، عمل کے لیے نیت کرنا، اور تیسری بات جو تھی وہ کیا تھی کہ وہ دل میں جو خطرات پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر غور و فکر رکھنا، ان کے اوپر غور و فکر رکھنا۔ تو اس کی 6 قسمیں بیان فرمائی تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا کہ ایک تو خطرہ نفس ہے، دوسرا خطرہ شیطان کی طرف سے۔ یہ خطرہ جو ہے یعنی کہ دل میں جو بات پیدا ہونا ہے، جنہیں آپ خیالات بھی کہتے ہیں، کہ نفس کی طرف سے بھی ہیں، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہیں، وہ فرشتے کی طرف سے بھی ہیں، اور روح کی طرف سے بھی ہیں، عقل کی طرف سے بھی ہیں، اور یقین کا جو ایک درجہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ وہ چیزیں آ گئیں کہ جس کا تعلق ایک نفس ہے، نفس کے متعلق بھی اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ یہاں پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں جو بیان فرمائی ہیں انسان کے دل میں جو پیدا ہوتی ہیں، وہ دل میں پیدا ہونے والی چیزیں اس کے نفس امارہ کی طرف سے بھی ہیں، جو سراسر بندے کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، ہاں جی، نفس امارہ، نفس لوامہ۔ تو اسی طرح پھر انسان کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے بھی ہیں، شیطانی وساوس، جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فلق اور سورۃ الناس عطا فرمائی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ہیں جی۔ تو یہ وساوس جو ہے شیطان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے بھی انسان کے دل میں آتے ہیں۔ تو فرشتے کی طرف سے بھی خیالات آتے ہیں۔ اب کیا ہے، یہ فرشتے کی طرف سے جو خیال آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کے لیے، اس کے ضمیر کا جو خیال ہوگا وہ فرشتے کی طرف سے ہوگا، کیونکہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے، شیطان پیدا ہوتا ہے یعنی جن جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اللہ کریم مقرر فرماتا ہے، تو جسے نفس اور ضمیر کہا جاتا ہے۔ تو شیطان اور وہ خناس جنات وہ نفس کی مدد کرتے ہیں گناہ میں، برے خیالات میں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کے چیلے چانٹوں کی طرف سے، برے آدمیوں کی طرف سے، یہ وساوس۔ لیکن جو فرشتہ اور جو روح اور یہ جو خیالات ہیں پیدا ہوتے ہیں، یہ ضمیر کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح روح کی طرف سے بھی انسان کے اندر خیالات کا پیدا ہونا، تو عقل انسان کے دماغ کی طرف سے جو آتے ہیں، اور اسی طرح یقین محکم۔ اب یہاں پہ 6 چیزیں تو بیان فرمائی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح نفس کی بھی 6 قسمیں بیان فرمائی گئیں، ہاں جی۔ ایک تو نفس امارہ، یہ سراسر بندے کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ، یہ بندے کو گناہ کے بعد احساس دلاتا ہے کہ بھئی یہ گناہ تو نے کیا ہے۔ تو نفس ملہمہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، یہ گناہ سے پہلے بندے کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو نہ کرو۔ اور نفس راضیہ، ان ساری چیزوں کے اوپر جب بندہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں رب کی رضا کو ہی پریفرنس دوں گا، اہمیت دوں گا، سر فہرست رکھوں گا، تو پھر اسے نفس مردیہ کہ اس کے اوپر رب بھی راضی ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس راضیہ، پھر نفس مردیہ، اور پھر یہ ہے جو نفس کاملہ۔ تو نفس کاملہ جب بندے کو ہو جاتا ہے تو پھر نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔
یا نفس مطمئنہ بندے کو حاصل ہو تو پھر نفس کاملہ بندے کو مل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور یہ انشاءاللہ جو نفس مطمئنہ کتاب ہے اس کے شروع میں نہ چیز اس کی قرآنی آیات قریباً 12 کے قریب قرآنی آیات ہیں اس میں، اور احادیث مبارکہ نفس مطمئنہ کی شروع میں اس کی وضاحت کے لیے درود پاک اللہ جی۔ تو یہ چیزیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تربیت فرمائی ہیں۔ اب جیسا کہ آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بندہ عمل سے پہلے نیت کر لے، عمل سے پہلے نیت کر لے، جیسا کہ نماز سے پہلے نیت ضروری ہے کہ نماز بندہ پڑھے گا، نیت نہیں کرے گا تو پھر کیا پتہ زور کی پڑھا، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ تو عمل سے پہلے نیت ضروری ہے۔ تو جب ہم اپنے زندگی کے افعال یومیہ کی نیت اچھی کر لیں گے، کوئی سنت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کو سنت کی نیت کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کام اس طرح کیا ہے تو سنت ہوگی۔ پھر اس طرح نوافل کی نیت ہے تو مستحبات۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے افعال یومیہ میں، روزانہ کے معمولات میں بندہ ان کی نیت کر لے تو اس کا تعلق پھر اخلاص سے بھی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا ہے جی، تو اخلاص کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے اس کا اجر اللہ کریم 700 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو میرے نہایت ہی ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور دنیا کے جس ملک میں بھی ناچیز کی آواز پہنچ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مرتبہ کیسے حاصل ہوا، کیسے اتنا مرتبہ حاصل ہو گیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے تو آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور 40 دینار آپ کے واسکٹ میں، آپ کی گودڑی میں سی دیے کہ بھی زیادہ سفر میں کام آئیں گے ہیں جی۔ تو سفر میں ڈاکو پڑ گئے تو اس وقت بھی اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اس سچ کا نتیجہ کیا نکلا کہ ڈاکوؤں کا سردار ڈاکوؤں سمیت راہ راست پہ آ گیا، کلمہ پڑھ کے صحیح مسلمان بن گیا ہیں جی۔ تو یہ نیت کی بات دیکھ لیں۔ پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مرتبہ اپنی ماں کی فرما برداری کی وجہ سے بھی، دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کا آگے پرچار کرنے کی وجہ سے، لوگوں تک وہ عمل اور دین وہ علم پہنچانے کی وجہ سے بھی کہ آپ اس نے خود بھی عمل کیا اور اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی وہ دین پہنچایا، اور احادیث پڑھائیں، دارالعلوم بنائے، مساجد بنائیں ہیں جی، تاکہ دین اسلام کی آگے ترقی اور بہتری ہو۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے مرحلوں سے آپ گزرے، آپ کے یعنی صرف انبیاء معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، لیکن ہر بندہ جو ہے اس کو پھر شروع کرنا پڑتا ہے اپنے نفس امارہ کو نفس لوامہ میں، ملہمہ میں، راضیہ مرضیہ کاملہ نفس مطمئنہ تک لے کے جانا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے اساتذہ سے علم بھی حاصل کیا، پھر اس پر عمل بھی کیا، اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچایا۔ آپ کی تصانیف بہت ساری مشہور ہیں، غنیت الطالبین ہے، فتوح الغیب ہے، اس طرح اور بہت ساری کتابیں آپ کی جو کہ آپ نے لکھی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ کام دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تصانیف بھی، اولیاء کرام کی جو تصانیف بھی ہیں، یہ بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک دین میں مدد ہے، دین کی راہ پر استقامت کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں
تو جیسا کہ حضرت داتا کاج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب ہے، حضرت عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی وارف اور معارف شریف ہے، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح مجدد پاک کے مکتوبات ہیں. یہ ساری چیزیں دین کا پیغام اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کے لیے، اور جب اس پر وہ عمل کرتے ہیں تو انہیں استقامت بھی ملتی ہے، روحانیت بھی ملتی ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، نفس بھی مقام نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے، بندے کی دنیا قبر آخرت سب کچھ کامیاب ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ صراط المقربین کتاب میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر بھی چکا ہوں، اور احادیث مبارکہ کا سلسلہ چونکہ جاری ہے اور پھر جمعۃ المبارک میں بھی یہ بیان کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس دنیا کی چابیاں چت کبرے گھوڑے پر لے کر آئے. وہ چابیاں ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھیں. سبحان اللہ. تو اسی حدیث کو احمد ابن حبان رحم اللہ تعالی اور ضیاء مقدسی نے صحیح راویوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ چابیاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو وہ چابیاں عطا کی گئیں. کس کی؟ دنیا کی چابیاں، دنیا کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو عطا کی گئیں. جیسا کہ فرمایا گیا کہ واللہ یعطی وانا قاسم، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے عطا کرنے والا ہے، میں پھر آگے کو تو اس کو تقسیم کرنے والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا کہ اس طرح دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کی گئی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں عمدہ اخلاق اور اچھے افعال کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ 18ویں حدیث پاک جو صراط المقربین میں 18ویں حدیث پاک. 19ویں حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، اور مجھے کتنا عمدہ ادب سکھایا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بڑا ہی اعلیٰ ادب سکھایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت ساری کی ساری اللہ تعالی جل شانہ نے خود فرمائی، اور اس میں